مناہل گھر کے لان میں بیٹھی خوبصورت پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ فرزام کے ساتھ شاپنگ کر کے واپس آئی تھی۔ مال میں فرزام نے ایک پل کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، جیسے کہ وہ کوئی چھوٹی بچی ہو جو بہت آسانی سے کھو جائے گی۔ مناہل نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کسی کے لیے اس قدر اہم ہو سکتی ہے۔ فرزام تو گھر واپس آتے ہی اپنے دوست سے ملنے چلا گیا اور مناہل فرزام کے دلائے کپڑے پہن کر لان میں بیٹھی اسی بات کے بارے میں سوچ رہی تھی جب ایک بڑی سی گاڑی پورچ میں داخل ہوئی اور سفید یونیفارم اور کالی چادر میں ملبوس لڑکی اس گاڑی سے باہر نکلی۔ مناہل کو یاد آیا کہ فرزام نے اسے بہرام کے شادی سے جانے کی وجہ ایک لڑکی بتائی تھی، تو کیا یہ وہی لڑکی تھی؟ لیکن وہ تو دیکھنے میں مناہل سے بھی چھوٹی لگ رہی تھی۔ یہ کون ہے رشید بھائی؟ چاہت نے مناہل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، جو لان میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ یہ مناہل بی بی ہیں، فرزام صاحب کی بیوی۔ چاہت نے بڑی بڑی آنکھیں کر کے رشید کو دیکھا۔ فرزام بھائی کی شادی ہو گئی؟ رشید نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ وہی ہیں جن سے بہرام صاحب کی شادی ہونی تھی، لیکن ان کے وہاں نہ ہونے کی وجہ سے فرزام صاحب کو ان سے شادی کرنا پڑی۔ یہ جان کر چاہت کو وہ پیاری سی لڑکی فوراً بری لگنے لگی۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ رشید فوراً وہاں سے چلا گیا اور چاہت کمرے میں جانے کی بجائے مناہل کے پاس آئی، جو اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر گھبرانے لگی۔ ہائے، مناہل نے گھبراتے ہوئے کہا تو چاہت اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھنے لگی۔ تو تم ہو وہ جو میرے خانجی کو مجھ سے چھیننا چاہتی تھی؟ چاہت کے سوال پر مناہل گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ فرزام کہیں سے بھی اس کے پاس آ جائے۔ نہیں، میں انہیں کیوں؟ میرا نکاح تو فرزام سے ہوا ہے۔ چاہت نے مناہل کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا۔ فرزام بھائی کی بیوی ہو، اس لیے کچھ نہیں کہہ رہی تمہیں؟ ہاتھ لگانے پر ہاتھ ہی نہ توڑ دیں میرا، چاہت نے شرارت سے کہا اور مناہل کے پاس بیٹھ گئی۔ ویسے اب خیر ہے، اب تو تم خانجی کی بھابھی بن گئی ہو نا، تو تم انہیں مجھ سے نہیں چھینو گی۔ چاہت نے یہ بات کہی تھی، لیکن اس کا انداز ایسا تھا جیسے سوال پوچھ رہی ہو۔ مناہل کو اس لڑکی پر رحم آیا جو بس اپنی محبت کو سب سے بچانا چاہ رہی تھی۔ ہماری منگنی میرے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی اور میں نے تب بہرام کے لیے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا، اور اب تو بالکل ایسا نہیں سوچتی۔ چاہت کے چہرے پر یہ بات جان کر اطمینان اترا۔ تو پھر تم بھی انہیں بہرام بھائی بلایا کرو نا، جیسے میں فرزام بھائی کو بھائی بلاتی ہوں۔ چاہت کی معصوم بات پر مناہل ہنس دی۔ کیا لطیفہ تو نہیں سنایا میں نے بھائی؟ بس ایک بار بھائی بلا لو تو مجھے سکون آ جائے۔ مناہل نے حسرت سے اس لڑکی کے چہرے پر اطمینان دیکھا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے بہت لاڈوں سے پالا گیا ہے، اور اگر مناہل کے ماں باپ زندہ ہوتے تو شاید مناہل بھی اس کے جیسی ہوتی۔ ٹھیک ہے، میں انہیں بہرام بھائی بلا لیا کروں گی۔ چاہت اب کھل کر مسکرائی۔ شکریہ مناہل۔ چاہت کے اٹکنے پر مناہل نے اپنا نام بتایا۔ اوہ، میرا نام چاہت ہے۔ اگر تم خانجی کو بھائی بلاتی رہو گی تو ہم دوست بن جائیں گے۔ آخرکار تمہاری جیٹھانی ہوں میں، تو کیا ہوا؟ میرے خانجی فرزام بھائی سے بس 5 منٹ بڑے ہیں، لیکن بڑے تو ہیں نا۔ چاہت نے اپنے ہاتھ مناہل کے سامنے کرتے فرضی روب سے کہا تو مناہل ہنس دی۔ وہ باتونی سی لڑکی اسے بہت اچھی لگی تھی۔ بہت پیارا نام ہے تمہارا، ہے نا؟ میرے بابا نے رکھا۔ تمہارا نام بھی پیارا ہے، لیکن کیا میں تمہیں من کہہ کر بلا لیا کروں؟ بڑا پیارا لگے گا مناہل سے من۔ مناہل نے اسے بتانا چاہا کہ فرزام پہلے ہی اسے من بلاتا ہے، لیکن تبھی اس کے کانوں میں ایک گمبھیر سی آواز پڑی۔ نہیں، تم اسے مناہل ہی بلا سکتی ہو، من وہ صرف میرے لیے ہے۔ فرزام کی آواز پر چاہت نے اسے دیکھا۔ لو آ گئے بھائی، اٹھ جاتی ہوں میں شرافت سے، ورنہ کہیں گے کہ میری بیوی کے پاس کیوں بیٹھی ہو۔ چاہت نے منہ بسور کر کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں کہوں گا، اگر تمہاری وجہ سے میری من کے چہرے پر ایسے ہی مسکراہٹ رہے گی تو۔ فرزام کی بات پر مناہل کو اندازہ ہوا کہ وہ کب سے چاہت کی باتوں پر مسکرا رہی تھی، تو وہ اپنا سر جھکا گئی۔ اچھا، پھر چینج کر کے آتی ہوں، تینوں بیٹھ کر زیادہ باتیں کریں گے۔ چاہت اتنا کہہ کر بھاگنے والے انداز میں وہاں سے چلی گئی تو فرزام مسکراتے ہوئے مناہل کے قریب بیٹھ گیا۔ چاہت بہت پیاری ہے۔ فرزام اس کے انکشاف پر مسکرایا۔ ابھی لگ رہی ہے، ذرا صبر کرو، کانوں میں روئی ٹھونسنے پر مجبور کر دے گی۔ مناہل اس کی بات پر پھر سے ہنس دی۔ وہ یوں کھل کر مسکراتی فرزام کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد چاہت ایک نیلا سوٹ پہن کر وہاں آئی۔ لے آ گئی میں، چاہت نے مناہل کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔
کتنی ہی دیر مناہل فرزام اور چاہت کی باتیں سنتی رہی تھی۔ وہ دونوں بالکل ٹام اینڈ جیری کی طرح لڑتے تھے۔ فرزام چاہت کو چڑھاتا اور چاہت بہت آسانی سے چڑھ جاتی۔ تبھی فرزام کا موبائل بجنے لگا تو بہرام کا نمبر دیکھ کر وہ وہاں سے اٹھ کر تھوڑا دور آیا۔ تو تمہیں اسلام آباد کیسا لگا؟ چاہت نے مناہل سے پوچھا۔ بہت اچھا ہے، سرسبز سا، اور پہاڑ تو مجھے ہمیشہ سے دیکھنے کا شوق تھا لیکن کبھی گھر سے نہیں نکلی۔ آخری بات مناہل نے تھوڑا افسردگی سے کہی اور فرزام کا پورا دھیان بہرام کی باتوں کی بجائے مناہل کی طرف تھا۔ ہاں تو فرزام بھائی سے کہو نا کہ تمہیں مونال لے کر جائیں یا پھر دامن کو، بہت پیارے پہاڑ ہیں وہاں۔ کیا وہاں برف باری بھی ہوتی ہے؟ مناہل کے سوال پر چاہت نے کہکہا لگا کر ہنسی۔ مناہل کے سوال پر چاہت نے کہکہا لگایا اور فرزام نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کو دبایا۔ نہیں، اس کے لیے مری جانا پڑے گا۔ کیا تمہیں برف باری بہت پسند ہے؟ مناہل اس سوال پر سوچ میں پڑ گئی۔ کبھی دیکھی تو نہیں لیکن شوق بہت ہے۔ فرزام اس کی بات پر مسکرا دیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ ہیلو فرزام، تم میری بات سن بھی رہے ہو؟ بہرام کے پوچھنے پر فرزام کا دھیان مناہل سے ہٹا۔ ہاں سن رہا ہوں، فرزام نے جھوٹ بولا۔ رہنے دو، جانتا ہوں ایک لفظ بھی نہیں سنا تم نے، میں خود سب دیکھ لوں گا، بہرام نے کہا اور فون بند کر دیا۔ فرزام ابھی بھی وہیں کھڑا مناہل کو دیکھ رہا تھا جو چاہت سے باتیں کرتے ہوئے اور ہی کوئی لڑکی لگ رہی تھی۔ وہ لڑکی جو ہر پر ڈرنے کی بجائے مسکرا کر جینا پسند کرتی تھی۔ فرزام سمجھ گیا کہ مناہل کے اندر ابھی بھی خوش رہنے کی چاہ باقی تھی۔ فرزام کو بس اس چاہ کو بند خول سے باہر نکالنا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اسے یہ کیسے کرنا ہے۔ چاہت رات کے کھانے کے بعد کتنی ہی دیر تک بہرام کا انتظار کرتی رہی تھی لیکن وہ نہ جانے کہاں مصروف تھا جو ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ آخر کار جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو فون پکڑ کر اسے کال کرنے لگی۔ ہلو، دوسری بیل پر ہی بہرام نے فون اٹھا کر کہا۔ اس کی آواز پر چاہت کا معصوم دل بہت زور سے دھڑکا۔ آپ کب گھر آئیں گے خان جی؟ بہرام کچھ دیر خاموش رہا اور پھر آہستہ سے بولا، آج نہیں آ سکوں گا، کام کے سلسلے میں ایک کلائنٹ سے ملنا ہے۔ یہ جان کر چاہت کا منہ بن گیا۔ لیکن میں نے آپ کے انتظار میں کھانا بھی نہیں کھایا ابھی تک، سوچا تھا آپ آئیں گے تو اکٹھے کھائیں گے۔ بس چاہت، اپنا یہ بچپنا ختم کرو اب، بہت برداشت کر لیا میں نے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری غلطی بھلا کر اتنی آسانی سے تمہیں معاف کر دوں گا تو غلط سوچ رہی ہو تم نے مجھے وہ کرنے پر مجبور کیا جو میں چاہ کر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب اس کی سزا اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے والی۔ بہرام کے بری طرح سے ڈپٹنے پر چاہت کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی خان جی کہ آپ مجھے اتنا ڈانٹیں۔ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، کیا میں اس قابل نہیں کہ آپ بھی مجھ سے پیار کریں؟ چاہت نے روتے ہوئے پوچھا اور اس کے رونے پر بہرام نے اپنا موبائل اتنی زور سے پکڑا کہ وہ موبائل بمشکل ہی چکنا چور ہونے سے بچا۔ نہیں چاہت خانزادہ، میں ہی اس قابل نہیں کہ مجھے پیار کیا جائے۔ اس کی بات پر بہت سے آنسو چاہت کی آنکھوں سے نکلے۔ تمہیں پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی یہی کہوں گا، تم نے ایک غلط شخص کو اپنے لیے چنا ہے۔ اب اپنے اس غلط فیصلے کو برداشت کرنا سیکھ لو۔ اتنا کہہ کر بہرام نے فون بند کر دیا اور چاہت لاؤنج کے صوفے پر سمٹتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ تو بس بہرام کی محبت چاہتی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اپنے پیار سے اسے بھی پیار کرنے پر مجبور کر دے گی، لیکن اب اس کی ہمت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ تقریباً 12 بجے وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی، لیکن راستے میں بہرام کا کمرہ دیکھ کر وہاں رکی۔ وہ بہرام کا احساس اپنے قریب چاہتی تھی، اس کا پیار چاہتی تھی۔ چاہت نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا اور آ کر اس کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ بہرام نے تو کل صبح واپس آنا تھا۔ چاہت نے سوچا کہ وہ اس کے آنے سے پہلے ہی یہاں سے چلی جائے گی۔ اسے تکیے اور کمبل سے اس کی خوشبو آ رہی تھی اور وہ اس کی خوشبو کو خود میں سموتی آنسو بہانے لگی۔ یوں ہی بہرام کو محسوس کرتی وہ کب آنسو بہاتے سو گئے، اس کا اندازہ تو اسے بھی نہیں ہوا۔ تقریباً فجر کے وقت بہرام گھر واپس آیا۔ کمرے میں آتے ہی اس کی نظر چاہت پر پڑی جو اس کے بستر پر سمٹی ہوئی سو رہی تھی۔ خود بخود بہرام کے قدم اس کی جانب اٹھے۔ چاہت کے چہرے پر موجود نشانوں اور سوجی ہوئی آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت دیر تک روتی رہی تھی۔ بہرام اس کے پاس بیٹھ گیا اور انتہائی نرمی سے اس کے گال کو چھوا۔ چاہت ہلکا سا کسمسائی لیکن اٹھی نہیں۔ میں تم سے محبت نہیں کر سکتا چاہت،
تو کیا ہوا، تمہیں چاہنا میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ بہرام نے اب کی بار اس کی آنکھوں کو چھوا۔ سوچتا ہوں جب تمہیں پتہ چلے گا تو تمہاری آنکھوں میں میرے لیے جو نفرت ہوگی اسے کیسے سہوں گا۔ بہرام نے قرب سے اپنی آنکھیں موند لی۔ اس وقت وہ سرد مہر سا بہرام نہیں لگ رہا تھا، اس وقت وہ ایک انتہائی بکھرا ہوا سا شخص لگ رہا تھا۔ اور اگر تمہیں ٹوٹ کر چاہنے لگا تو تمہاری وہ نفرت تو مجھے مار ڈالے گی چاہت۔ ایک آنسو بہرام کی آنکھ سے نکل کر چاہت کے گال پر گرا۔ مجھے محبت کے لیے مجبور مت کرو چاہت، اپنے ماں باپ کو جان سے زیادہ چاہا تھا میں نے۔ بہرام کے آنسو چاہت کی گردن میں جذب ہو رہے تھے۔ انہیں کھو کر تو زندہ ہوں چاہت، لیکن تمہیں چاہنے کے بعد کھو نہیں پاؤں گا۔ تمہاری محبت وہ کر جائے گی چاہت جو کوئی نہیں کر پایا، بہرام خانزادہ کو فنا کر دے گی۔ بہرام نے قرب سے کہا اور چاہت کو خود سے قریب کرتا سکون سے آنکھیں موند گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سکون پل بھر کا تھا۔ صبح ہوتے ہی اسے چاہت کے لیے پھر سے وہی سرد مہر سا بہرام بن جانا تھا۔ مناہل گھبراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ فرزام نہ جانے کہاں گیا تھا جو ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ آدھی رات ہو چکی تھی اور مناہل کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی تھی۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ فرزام قریب ہوتا تو اس کی معنی خیز باتیں اور اس کی بولتی آنکھوں سے اسے ڈر لگتا، اور اب جب وہ دور تھا تو ایک انجانا خوف اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ کیا تھا یہ فرزام خانزادہ جو پل بھر کے لیے اس کے لیے نئی پریشانی بن گیا تھا؟ دروازہ کھلنے کی آواز پر مناہل گھبرا کر اٹھ بیٹھی، لیکن فرزام کو وہاں دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ کہاں تھے آپ اتنی دیر تک؟ مناہل کے سوال پر فرزام مسکرا دیا اور اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا، مس کر رہی تھی مجھے؟ اس کے پاس وہ بیٹھا تو مناہل گھبرا کر خود میں سمٹی اور کمبل کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ مجھے اکیلے میں ڈر لگ رہا تھا بس، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ فرزام کو قریب ہوتا دیکھ مناہل کی پکڑ کمبل پر مزید سخت ہوئی۔ کیا چاہتی ہو تم من؟ میں پاس ہوتا ہوں تو مجھ سے ڈرتی ہو، دور جاتا ہوں تو تنہائی سے ڈرتی ہو۔ کیا حل ہے تمہارے اس ڈر کا؟ مناہل نے گھبرا کر فرزام کو دیکھا جو شریر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں بہرام کے ساتھ تھا، اس کی ایک میٹنگ میں ہیلپ کر رہا تھا تاکہ بعد میں مجھے وہ ڈسٹرب نہ کرے۔ فرزام کی بات پر مناہل نے آنکھیں کھول کر حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ فرزام کے گال پر ڈمپل نمایاں ہوا۔ جا تو رہا ہوں، لیکن میں ہی نہیں، تم بھی ساتھ جا رہی ہو۔ مناہل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہم دونوں کل ایک ہفتے کے لیے مری جا رہے ہیں۔ مناہل کا سانس ایک بار پھر سینے میں اٹک گیا۔ کیوں نہیں؟ میرا جنون، شادی کے بعد سبھی کپلز ہنی مون پر جاتے ہیں۔ میرا پلان تو سوئٹزرلینڈ کا تھا، لیکن بہرام صاحب کا حکم ہے کہ زیادہ دور مت جاؤ۔ مناہل کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا۔ اب وہ بے چینی سے اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ میں نہیں جانا چاہتی۔ کیوں؟ فرزام نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ مجھے آپ کے ساتھ اکیلے کہیں نہیں جانا۔ ایک بات یاد رکھنا من، میں کبھی تم سے زبردستی نہیں کروں گا۔ تمہارے قریب تبھی آؤں گا جب تم مجھے بلاؤ گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری چھوٹی چھوٹی گستاخیوں سے بچی رہو گی۔ اور یہ کمبل اتنا مضبوط نہیں من کہ تمہیں بچا لے۔ تیار رہنا، کل ہم مری جا رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر فرزام اپنے کپڑے پکڑ کر واش روم میں بند ہو گیا اور مناہل اپنا کب سے اٹکا سانس بحال کرنے لگی۔ فرزام کی حرکتیں اسے ڈراتی تھیں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ اس کی قربت میں محفوظ محسوس کرتی تھی خود کو۔ مناہل کو لگنے لگا تھا کہ یہ شخص اسے پاگل کر کے رکھ دے گا۔ سلیمان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وردہ نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کیوں ان کی خوشحال زندگی میں مصیبت لانے کا سوچ بیٹھا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں وردہ، میں الطاف حیدر پر کیس کرنے والا ہوں تاکہ پھر کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کرنے سے پہلے وہ 1000 دفعہ سوچے۔ لیکن آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، اگر اس نے ہمارے یا ہمارے بچوں کے ساتھ کچھ غلط کر دیا تو… سلیمان پلیز آپ اس معاملے کو ختم کر دیں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ شخص پھر سے میری خوشحال زندگی کو اجاڑ کر رکھ دے، وردہ نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا۔ تو سلیمان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھ پر بھروسہ کرو وردہ، میں تم سب کی حفاظت کروں گا، لیکن اس کو گناہ کرنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اس نے صرف تمہاری نہیں اور بھی لڑکیوں کی زندگی سے کھیلا ہے۔ مزید اسے ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گا میں۔ وردہ نے فوراً اپنے ہاتھ سلیمان کے سامنے جوڑ دیے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں سلیمان، ایسا مت کریں۔ سلیمان نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ ہمت کرو وردہ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، ہار ہمیشہ برائی کی ہی ہوتی ہے۔
वरदा अब हद से ज़्यादा बेबस हो चुकी थी क्योंकि सुलेमान उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैंने एक और फैसला किया है। वरदा ने सुलेमान को सवालिया नज़रों से देखा। मैं बहराम और फरजाम को हर बात सच सच बता रहा हूँ क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं और उनका सच जानने का हक बनता है। वरदा ने बेरुखी से अपने आंसू पोंछे। आपके दिल में जो आता है करें सुलेमान, लेकिन अगर उस शख्स की वजह से मेरे बच्चों या आप पर एक खराश भी आई ना तो आपको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। इतना कहकर वरदा अपने कमरे में चली गई और सुलेमान ने इस तरह से अपना माथा सहलाया। अचानक ही किसी ने अपना छोटा सा हाथ उसके सर पर रखा। सुलेमान ने चौंक कर बहराम को देखा जो उसका सर दबा रहा था। आप मामा से लड़ रहे थे? बहराम ने परेशानी से पूछा। आज जिंदगी में पहली बार उसने सुलेमान और वरदा के दरमियान अनबन देखी तो परेशान हो गया। सुलेमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने किया। फरजाम कहाँ है? आपके पीछे। फरजाम की खफा सी आवाज़ पर सुलेमान ने मुस्कुरा कर अपना दूसरा हाथ फरजाम के सामने किया जिसे उसने थाम लिया। आप और मामा लड़ते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप बस प्यार से रहा करें। फरजाम के आगाह करने पर सुलेमान ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को पास बिठाया। बाबा की जान, तुम तीनों ही तो मेरी कुल कायनात हो, सुलेमान ने दोनों का माथा चूम कर कहा। बहराम, फरजाम, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आज मैं आपको कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कल को अगर आपको ये बात कहीं और से पता चले तो आप मुझसे बदगुमान हो जाएं। इसलिए आज हर बात मैं आपको बता दूंगा। इसलिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। दोनों के हाँ में सर हिलाने पर सुलेमान ने इतना बड़ा सच बताने के लिए अपने अंदर हिम्मत पैदा की और 12 साल पहले का हर वाकया उन्हें बता दिया कि कैसे वरदा का निकाह अल्ताफ हैदर बेग से हुआ था और कैसे उसके दगा देने के बाद वो सुलेमान को मिली। इसका मतलब आप हमारे असली बाबा नहीं हैं? पूरी बात सुनकर फरजाम ने पूछा तो सुलेमान ने कुर्ब से अपनी आंखें मूंद लीं और इनकार में सर हिला दिया। नहीं बेटा, आप दोनों के असली बाबा अल्ताफ हैदर बेग हैं। नहीं, आप हमारे बाबा हैं और कोई भी नहीं। नहीं मानता मैं उन्हें अपना बाबा, फरजाम ने बहुत गुस्से से कहा तो सुलेमान उसे हैरत से देखने लगा, लेकिन दूसरे ही पल बहराम सुलेमान के सीने लग गया। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बाबा कि मामा की शादी पहले उनसे हुई थी और आपसे बाद में। मेरे बाबा हमेशा से आप थे और हमेशा आप ही रहेंगे। अपने बच्चों की ये बेलौस मोहब्बत देखकर सुलेमान की आंखें नम हो चुकी थीं। उसने बेसाख्ता उन दोनों को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। जानता हूँ मेरा बच्चा, तुम में चाहे उसका खून हो, लेकिन तुम मेरी औलाद हो और हमेशा रहोगे। सुलेमान उन दोनों को अपने सीने से लगाए सुकून से आंखें मूंद गया। काश वो जान सकता कि ये सुकून 2 पल का रह गया था। कुछ ही देर में वो दोनों कश्मीर कॉन्टिनेंटल होटल में पहुंच चुके थे, जहां फरजाम ने उनके लिए रूम बुक करवाया था। कमरे में आकर फरजाम सामान रखने लगा और मनाहिल के कदम खुद ब खुद खिड़की की जानिब चल दिए, जहाँ से बर्फीले पहाड़ों का मंजर नज़र आ रहा था। जब खिड़की से भी वो मंजर देखकर दिल ना भरा तो उसने बालकनी का दरवाज़ा खोला और बाहर आकर हर तरफ देखने लगी। उसने आज तक कुछ भी इतना हसीन नहीं देखा था। सर्दी की शिद्दत से मनाहिल ने कांपते हुए अपने हाथ अपने गिर्द लपेटे, लेकिन तभी किसी ने एक गर्म शॉल उसके गिर्द लपेट दी और झुककर उसके कान के करीब हुआ। बहुत सर्दी है ना यहाँ, शुक्र है हम दोनों साथ आए हैं, एक दूसरे में ही छुपकर सर्दी से बच जाएंगे। फरजान की शरारती सरगोशी पर मनाहिल का रुआं रुआं कांप गया और इसमें सर्दी का कोई अमल दखल नहीं था। नहीं, सर्दी लगे तो अच्छा लगता है मुझे। मनाहिल की मासूमियत पर फरजान कहकहा लगाकर हंस दिया और अपने होंठ उसके बालों पर रखे। आज आराम कर लो, कल से घूमने चलेंगे बाहर। इतना कहकर फरजान वापस कमरे में चला गया। मनाहिल हल्का सा मुस्कुरा कर अपने सामने उस मंजर को देखते हुए खुद से वादा करने लगी कि अब वो इस डर के जेरे असर नहीं रहेगी। उसके खुदा ने उसे फरजाम जैसा आदमी नेमत के तौर पर दिया था, वो भी अपना हर खौफ मिटाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी।